میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امت کو وحی کی طرف اس طریقے سے گامزن کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل و دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری کہ اپنا رابطہ وحی کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے چلے جانا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے نائب کے طور پر علم وحی جو اللہ نے آپ کو دیا تھا کتاب و سنت کی فارم میں، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین کے حوالے کر کے گئے۔ اس حوالے سے مجھے درجنوں احادیث فی البدی یاد ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، جو روایت کی ہے امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور ان سے آگے حدیث سنی ہے امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے ہیں، انہوں نے، جو 148 ہجری میں فوت ہوئے اور بایزید 191 میں پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں دونوں جڑے ہوئے ہیں، یہ وہ والے امام جعفر۔ تو وہ کہانیوں میں امام جعفر ہے نا، یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور اس کو نقل کیا امام باقر نے، ان سے امام جعفر نے، اور پھر دو واسطوں سے امام مسلم نے لیا، کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے، عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، یا اس کے علاوہ کبھی بھی تقریر کرتے، تو آپ علیہ السلام یہ جملے ضرور بولا کرتے: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ اس میں سنن نسائی کے بھی ہیں، ابو داؤد کے بھی ہیں، ترمذی کے بھی ہیں۔ بہرحال مین جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ پھر صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 2950، وہ بھی جابر بن عبداللہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ بھی امام باقر علیہ السلام نے ہی روایت کی ہے۔ امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، نابینا ہو چکے ہوتے ہیں جابر بن عبداللہ۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کا بچہ آیا، تو وہ ان کے گریبان کے بٹن کھولتے ہیں، اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے، تو مجھ سے جو چاہے پوچھ۔ تو کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا؟ تو سر وہ 8 صفحوں کی حدیث ہے، حج کے ٹاپک پہ سب سے لمبی حدیث یہی ہے، اور مشکات میں حج والے چیپٹر میں آپ کو پہلی حدیث یہی ملے گی۔ اسے حدیث جابر کہتے ہیں، یہ امام باقر نے روایت کی ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا میدان عرفات میں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، سنت بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ البتہ مستدرک للحاکم میں ایک روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318، وہ عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دوسرا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بابوں کو پکڑنا یا کتابوں کو؟ تو سر پھر عرض کیوں نہ کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابوں کے ساتھ جوڑ کے گئے۔ سر نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام، اہل بیت، خلفائے راشدین،
سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے، ان کو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے اپنی داڑھوں سے پکڑ لینا۔ خلفاء راشدین کی سنت کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کو کانفیڈنس تھا کہ یہ وہ بابے ہیں جو اپنی عبادت نہیں کروائیں گے بلکہ میری تعلیمات ہی تم تک پہنچائیں گے، اور پلس وہ اجماع امت کے ذریعے چل رہے ہوں گے، انڈیویجول کی رائے نہیں ہوگی، اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت۔ البتہ کوئی پرسنالٹی آپ نے اس حوالے سے نہیں چھوڑی کہ اس کو پکڑ لینا۔ کیوں؟ بھئی نبی علیہ السلام کے 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفہ 110 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد آلموسٹ دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ آج 1441 ہجری ہے، آخری صحابی کو فوت ہوئے ہوئے بھی 1331 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ کون سا ایسا بندہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کی عمر اتنی لمبی ہوتی؟ تو آپ نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، بابوں کے حوالے نہیں۔ ہاں وہ بابے ہمارے سر کا تاج ہیں جو ہمیں کتابوں سے جوڑیں، کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے۔ اگر بابے کتابوں کے دشمن بن جائیں اور کہیں کتابوں سننا ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے بابوں کو چاٹنا ہے، یہ تو دشمن ہے۔ اور وہ یہ بابے ہیں ہمارے امام، جنہوں نے اپنی کوئی بات نہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات من و عن ہم تک پہنچائی، الحمدللہ۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو غدیر خم کا خطبہ ہے، اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا، آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ یہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ وہ قرآن ہے رسی۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی سب کو شہید کر دیا، بالکل الٹ امت چلی۔ اللہ کے فضل سے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید اور عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ سب نے لولی لنگڑی قسم کی تعلیمات لی ہوئی ہیں، یہ پرفیکٹ تعلیمات چل رہی ہیں، میری تعلیمات نہیں۔ ہم نے تو سر ہر بندے کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا، میرے دنیا میں رہنے سے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اسلام ختم نہیں ہوا، تو ہمارے جانے سے کیا ہوگا؟ البتہ ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا، تو جس کے ہاتھ میں کتاب آ گئی تو سر کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی سو کالڈ اسکالر اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، 86 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کو کچھ تابعین ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک سیدنا طلحہ بھی تھے تابعی۔ انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی اپنے بعد؟
تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا. تو انہوں نے کہا پھر امت کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وصیت کو فالو کرے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یہ ہے وصی رسول، یہ ہے خلیفۃ الرسول. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسے بنایا تھا؟ کتاب اللہ کو. کیونکہ وصی تو وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک پھر رہے بھی نا. کوئی انسان ہوتا تو اس نے تو مار ہی جانا تھا، اس کا سٹیٹس وہی ہو جانا تھا. قرآن آج بھی زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. آپ نے یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اس معجزے کو. یہ وہ معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس پہ دعوی نبوت ہے. اب یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں قرآن کے حوالے سے، لیکن آج میں نے آپ کو یہ بنیادی باتیں اس لیے بتائیں، کس لیے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.